یوں لگتا ہے ہم ایک بند گلی میں آ چکے ہیں جس کے سامنے مقتدر اور طاقتور طبقے نے اپنی نادانست میں مضبوط دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ عوام کا جمع غفیر روز اس دیوار کو شدید غصے سے گھورتا ہے، بے بسی کے عالم میں کمزور ہاتھوں سے اسے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ زخمی کروا بیٹھتا ہے اور بے بسی میں مٹھیاں بھینجتے ہوئے واپس ہجوم میں کھڑے ہو کر مسلسل اس دیوار کو شدید نفرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ دیوار پاکستان کی طاقتور اشرافیہ ایلیٹ کلاس نے عوام کو محکوم اور مجبور رکھنے کے لیے کھڑی کر رکھی ہے۔ یہ دیوار ریت کی طرح کمزور ثابت ہو سکتی ہے اگر بانکے پہرے دار اس کی رکھوالی پر مامور نہ ہوں۔ یہ دیوار جو پاکستانی اشرافیہ نے کھڑی کی ہے، اس کے بارے میں اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ترقی UNDP نے گزشتہ سال شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ ظالم پاکستانی معیشت میں سے ہر سال 17.4 ارب ڈالر ہضم کر جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 20% امیر لوگ 49.6% آمدنی کے حصے دار ہیں، جبکہ 20% غربا کے حصے میں صرف 7% آمدن آتی ہے۔ رپورٹ نے اس المیہ کا مزید غور سے مطالعہ کر کے بتایا کہ پاکستان کی کل آمدن جو کہ 314.4 ارب ڈالر ہے، اس کا 9% حصہ پاکستان کی 1% اشرافیہ کی جیب میں جاتا ہے، جبکہ اس ملک کے 1% غربا کے حصے میں صرف 0.15% آتا ہے۔ اس لوٹ مار میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے اور دولت ہڑپ کرنے والے وہ سرمایہ دار ہیں جو اس ملک کے چند برسوں میں ابھرنے والے کارپوریٹ سیکٹر کا حصہ ہیں۔ یہ کاروباری طبقہ گزشتہ 40 سال کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی پیداوار ہے۔ پاکستان کو ان 40 برسوں میں ایک ایسے کاروباری طبقے کے لیے جنت بنا دیا گیا ہے جو نہ تو کوئی فیکٹری لگاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زرعی پیداوار میں اس کا حصہ ہے، بلکہ یہ کاروباری لٹیرے دنیا بھر سے سستے داموں مال خرید کر یہاں مہنگے داموں فروخت کر کے اپنی جیبیں منافع سے بھر لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ دکاندار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس چوری کرتا ہے اور ان میں ٹیکس چوری کی شرح ملک بھر میں بہت زیادہ ہے۔ سستی اشیاء خرید کر مہنگے داموں بیچتا ہے کیونکہ منافع کی شرح پر اس ملک میں کوئی کنٹرول نہیں۔ اس طبقے کو پاکستان کے بہترین ذرائع پیداوار پر اجارہ داری حاصل ہے اور یہ اپنے سیاسی اور انتظامی اثر و رسوخ سے ملک کے ہر کاروبار پر قابض ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طبقے کی جیب میں سالانہ 4.7 ارب ڈالر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم طبقہ وہ بڑے زمیندار ہیں جو صرف 1.1% ہیں، مگر ان کے پاس اس ملک کے کل قابل کاشت رقبے کا 22% ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ دونوں طبقات پاکستان کی پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے دیگر لوگ جو اقلیت میں ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رپورٹ نے مثال دی ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل ایسے ہے جیسے حکمران طبقہ اپنے ایک ہاتھ سے دولت تقسیم کرے اور پھر اپنے ہی دوسرے ہاتھ میں اسے خود وصول کر لے۔ رپورٹ کے مطابق ان دونوں طبقات کے شانہ بشانہ پاکستان کے کچھ اداروں سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں جو زمین، انفراسٹرکچر اور سرمایہ میں ترجیحاتی حصے دار کی بنیاد پر پاکستان کی آمدن سے سالانہ 1.7 ارب ڈالر وصول کرتے ہیں۔ رپورٹ نے ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا ملک میں سب سے بڑا صنعتی کاروباری گروپ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان تینوں طبقات کے مفادات ہمیشہ مشترک ہی رہتے ہیں، بلکہ کئی مقامات پر تو ان کے خاندانی اور ذاتی کاروبار بھی انہی تینوں کو ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں۔ یہ رپورٹ جب شائع ہوئی تو دنیا بھر کے میڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا، مگر ہمارے ہاں صرف انگریزی میڈیا میں اسے چند کالمی خبر کے طور پر چھاپ کر فرض ادا کر دیا گیا۔ رپورٹ کی اشاعت کے فوراً بعد الجزیرہ ٹی وی نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقی کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کانی وگنارجا سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو آج بھی اس کی ویب سائٹ پر ویڈیو اور تحریر کی صورت میں موجود ہے۔ وہ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد پاکستان کے 15 روزہ دورے سے واپس لوٹی تھی۔ اس نے انتہائی دکھ سے کہا کہ پاکستان میں غریب اور امیر دو مختلف ملکوں بلکہ جزیروں میں رہتے ہیں، دونوں کو ریاست کی جانب سے علیحدہ قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ امیر علاقوں کی سڑکیں، سیوریج، بجلی، پانی، پارک وغیرہ غریب آبادیوں سے مختلف ہیں۔ اسی طرح دونوں علاقوں بلکہ دونوں جزیروں کے سرکاری اسکول، سرکاری ہسپتال، یہاں تک کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی عمارتیں مثلاً تھانے وغیرہ بھی علیحدہ سہولتوں والے ہیں۔
امیر علاقوں کے تھانے اور ان کا عملہ مہذب اور شائستہ نظر آتا ہے، جبکہ غریب علاقوں کے تھانے بوسیدہ اور عملہ درست لہجوں اور کرخت چہروں والا نظر آتا ہے۔ پاکستان کے مجموعی معیار زندگی پر عالمی ناکامی کی مہر لگاتے ہوئے اس نے کہا کہ پاکستان خطے کے 6 ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے، اس سے کم صرف افغانستان ہے۔ یہ بھی شاید اس نے پاکستان سے رعایت کر دی، یا پھر افغان طالبان سے مغرب کی نفرت ہے، جو آج بھی انہیں اس ملک کی گزشتہ 1 سال میں پابندیوں کے باوجود ہونے والی ترقی کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی کرنسی کی افغان کرنسی کے مقابلے میں حالت یہ ہے کہ اس وقت 2.5 روپے کا ایک افغانی مل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 1 روپے کے 1000 سے زیادہ افغانی ملا کرتے تھے۔ افغانستان سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آتے تھے، یہاں چند ماہ کام کرتے اور مہینوں کا خرچہ لے کر جاتے تھے۔ سرحد کے پاس آباد شہروں کے لوگ انہیں ششماہی کہا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ سردیوں کے 6 ماہ یہاں آ کر کام کر کے اپنے بقیہ 6 ماہ کے لیے سامان رزق لے کر جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ 1 سال پرانی ہے۔ اس 1 سال میں سے 6 ماہ موجودہ حکومت نے بھی گزار لیے ہیں۔ رپورٹ پہلے ہی ہماری بدحالی کا نوحہ روتی تھی، لیکن ان 6 ماہ میں جو اس بدقسمت پاکستان پر گزری ہے اور اس وقت پاکستان جس انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے پاکستانی حکومت تو شاید بے خبر ہو، لیکن پوری دنیا پاکستان کی اس ممکنہ تباہی کے خوف سے کانپ رہی ہے۔ مائیکل روبن، جو دنیا کے بڑے معیشت دانوں اور کاروباری شخصیتوں میں سے ایک ہے، اس کا تازہ ترین مضمون ان چند مضامین میں سے ایک ہے جو ہماری بربادی کا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے مضمون کا عنوان ہے پاکستان's coming collapse should worry the world۔ پاکستان کے ممکنہ دڑام سے گرنے سے دنیا پریشان ہے۔ دڑام سے گرنا اگر ہمارا مقدر ہے تو پھر اس ملک کے عوام کے پاس 2 راستے ہیں، ایک خاموشی اور معاشی طور پر مکمل تباہی، دوسرا راستہ یہ کہ اس تباہی سے پہلے لوگوں کا جمع خفیر بکھرتا ہوا اس بند گلی کے سامنے کھڑی کی گئی دیوار کو زور بازو سے ریت کی طرح گرا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، ورنہ ماتم کرنے کو تو عمر پڑی ہوئی ہے۔